بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان آفاق۔ قربانی کے ایام بہت قریب ہیں، تو قربانی کے احکامات اور اس کے کچھ فضائل انشاءاللہ تعالی العزیز مختصر کر کے ہم اس کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو قربانی کی فضیلت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہر سال مسلسل بڑی پابندی کے ساتھ قربانی کرتے رہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل قربانی کرنا اور کسی سال بھی اس سے ناغہ نہ کرنا اس کے وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ اس قربانی کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے دادا جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اس کے اوپر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے اوپر کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی تم کر رہے ہو اس جانور کے کھال پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرما دیں گے۔ اب لاکھوں بال ہوتے ہیں قربانی کے جانور کی کھال پر۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، چونکہ وہاں پر اونٹ بھی ہوا کرتے تھے جس کے اوپر بال نہیں بلکہ اون ہوا کرتی ہے، اور اسی طریقے سے بھیڑ بھی ہوتے تھے جس کے اوپر اون ہوا کرتی ہے، اور اون کی تعداد تو بالوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے وضاحت کر کے اس بات کو بیان بھی فرما دیا، ہر اون کے ریشے کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں ایک نیکی عطا فرما دیں گے۔ جہاں پر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قربانی کی پابندی ملتی ہے، اس کے فضائل ملتے ہیں، وہیں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو لوگ قربانی نہیں کرتے باوجود قربانی کی وسعت رکھنے کے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، وہ مالدار ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود صرف سستی، کاہلی یا پھر بخل کی وجہ سے اور بخیل ہو جانے کی وجہ سے، یا ایک دین اسلام کے حکم کو وقعت نہ دے کر جب یہ قربانی کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے ساتھ ہماری عیدگاہ میں حاضر ہی نہ ہو، یعنی عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، گویا اس کو مسلمانوں کے ساتھ عید منانے کا اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور ہر ایک شخص کو اپنی طرف سے جو صاحب نصاب ہے قربانی کے اس فریضے کو اور اس وجوب کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قربانی جیسے مقدس عمل کو ریا سے پاک رکھنے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔